वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि पाकिस्तान एक अहम मुआशी मोड़ पर पहुँच चुका है और मुआशी इस्तेहकाम के बाद अब मुल्क बरामदात पर मबनी पायदार तरक्की की राह पर गामज़न है। अमरीकी जरीदे USA टुडे को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, पॉलिसियों में तसलसल की बदौलत मुल्क की आलमी सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान ने कई बरसों बाद प्राइमरी बजट सरप्लस, करंट अकाउंट सरप्लस हासिल किया। उन्होंने कहा, महंगाई की शरह 38% से कम होकर सिंगल डिजिट में आ चुकी है, जबकि ज़र मुबादला के ज़खायर $14.5 अरब से तजावुज़ कर गए। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि हुकूमत मईशत को खपत पर मबनी मॉडल से निकाल कर बरामदात पर मबनी मॉडल की तरफ मुंतकिल कर रही है। IT बरामदात $4 अरब से तजावुज़ कर चुकी है और आइंदा 5 बरसों में उनके 2 गुना होने का इम्कान है। उन्होंने मज़ीद कहा कि टैक्स निज़ाम, तवानाई के शोबे और सरकारी इदारों में इस्लाहात का अमल जारी है, जबकि निजकारी और टैरिफ इस्लाहात से पाकिस्तान की आलमी मंडी में मसाबकत बढ़ेगी। वज़ीर ख़ज़ाना के मुताबिक आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए ईस्ट एशिया मूवमेंट का तस्वुर पेश किया है, जो बरामदात पर मबनी तरक्की को फ़रोग़ देने में मददगार साबित हो सकता है। खबर शामिल करेंगे, निजी बैंकों में रखी शहरियों की रकम भी गैर महफूज। निजी बैंक के सेविंग अकाउंट से 30 लाख रुपए की रकम की गैर मिजाज मुंतकिली का इंकशाफ सामने आया है। तफसीलात से आगाह कर रहे हैं इस्लामाबाद से बाकिर हसनैन। जी बाकिर, बताइएगा क्या मामला है ये? जी बिल्कुल फातिमा, देखिए इस्लामाबाद में मारूफ निजी बैंक के अकाउंट से जालसाजी के जरिए रकम ट्रांसफर होने का इंकशाफ सामने आया है, जहां इस्लामाबाद के सेक्टर I-10 में वाक़िया निजी बैंक के सेविंग अकाउंट से 30 लाख की रकम स्कैमर्स ने लूट ली है। निजी बैंक के सेविंग अकाउंट से शहरी आसिम रियाज सत्ती की उम्र भर की जमा पूंजी मुबलिग 30 लाख रुपए की रकम जालसाजों ने ऑनलाइन बैंकिंग ऐप के मुबैना फ्रॉड से दीगर अकाउंट्स में बासानी मुंतकिल की, जहां निजी बैंक की सिक्योरिटी और IT सिस्टम शहरी की रकम की मुंतकिली पर फ़आल ना हो सका। शहरी आसिम रियाज के अकाउंट से 2 और 3 सितंबर की रात 12 से 2 बजे के दौरान मुख्तलिफ औकात में 30 लाख रुपए मुख्तलिफ अकाउंट्स में ट्रांसफर किए गए। निजी बैंक के तर्जुमान ने शहरी को बैंक की जानिब से मुकम्मल छानबीन के बाद मामले की हल की यकीन दहानी करा दी है, जबकि निजी बैंक की जानिब से शहरियों को अपनी तमाम मालूमात को बशमूल OTPs और दीगर कोड्स मख्फी रखने की भी तलकीन की गई है। मुतासरा शहरी आसिफ रियाज सत्ती ने कानून नाफिज करने वाले इदारों बशमूल बैंकिंग मुतसिब और नेशनल साइबर क्राइम अथॉरिटी जो है वो इनको इंसाफ दिलाने में नाकाम रहे हैं। शहरी ने आला हुकाम से वाक़े का नोटिस लेने और इसको इंसाफ फराहम करने के साथ साथ रकम वापसी का भी मुतालबा किया है। जी फातिमा। बाकिर, ये बताइएगा कि इसमें गलती किसकी सामने आ रही है? बैंक की जानिब से गलती की गई या फिर अकाउंट होल्डर्स की कोई गलती है कि उन्होंने OTP बता दिया? नहीं, उन्होंने OTP नहीं शेयर किया। उनका कहना है कि मैं रात को सोया हुआ था जिस टाइम ये सारा वाकया हुआ, और बैंक ने भी इसको कहा है कि हम इसको चेक कर रहे हैं, क्योंकि ये कस्टमर्स लायबिलिटी है कि जब आप एक ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली एक कस्टमर्स की लायबिलिटी है कि वो अपनी ऐप कैसे इस्तेमाल करता है और क्या होता है, जिस पर बैंक की जानिब से ये कहा गया है कि हम इस वाकये की मुकम्मल छानबीन करके इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करने के बाद इसको हल करने की मतलब उन्होंने इस चीज की यकीनदहानी करवाई है कि हम इस मामले की मुकम्मल छानबीन के बाद इसको चेक करेंगे। जी फातिमा। ठीक है, बहुत शुक्रिया बाकिर हसनैन, हमें इस्लामाबाद से आगाह कर रहे हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि सियासत और जमहूरियत डेडलॉक से नहीं बल्कि बातचीत और डायलॉग से आगे बढ़ती है और तमाम सियासी और जमहूरी क़ुव्वतों को मसाइल के हल के लिए आपस में बैठना चाहिए। राना सनाउल्लाह ने अपने एक बयान में कहा कि मुस्लिम लीग नून ने हमेशा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और चार्टर ऑफ इकॉनमी के लिए कोशिश की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कुल काबीना इजलास में वाज़ेह किया, हुकूमत बातचीत के लिए तैयार है और इससे कबल भी PTI को 4 मरतबा मुज़ाकरात की दावत दी जा चुकी है। उन्होंने कहा, बानी PTI 4 साल इख्तिदार में रहे लेकिन अपने दौरे हुकूमत में कभी अपोजिशन से मुज़ाकरात नहीं किए। बानी PTI का मौक़िफ़ रहा कि वो NRO नहीं देंगे और ना ही हाथ मिलाने या साथ बैठने के लिए तैयार हैं, और अब वो मुज़ाकरात पर यकीन नहीं रखते। राना सनाउल्लाह का कहना था, बानी PTI ने सियासत कभी नहीं की, ना ही अपने 4 साल दौर में सियासी रवैया अपनाया। इनकी पॉलिसी में बातचीत, मुज़ाकरात, मसाइल का हल शामिल नहीं बल्कि फितना, फसाद, अनारकी पर यकीन रखते हैं। अब आपको बताएं कि कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में चेयरमैन CDA की मुसलसल गैर हाजिरी ने तूफान खड़ा कर दिया है। पॉलिसियों पर शदीद बरहमी का इजहार किया गया। गैर तरक्की याफ्ता सेक्टर्स में अलॉटीज से करोड़ों रुपए की तरक्याती चार्जेस को खुली नाइंसाफी करार देकर तहकीकाती झेली कमेटी कायम कर दी गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद से नुमाइंदे मोहम्मद अली मिर्जा की इस रिपोर्ट में।
قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے حکومتی یقین دہانیوں نے CDA پر ایسا سخت وار کیا جس سے ایوان میں ہلچل مچ گئی۔ غیر ترقی یافتہ سیکٹرز میں الاٹی سے ترقیاتی چارجز کی وصولی کو کمیٹی نے کھلی ناانصافی اور عوام کے ساتھ سنگین زیادتی قرار دے دیا۔ اجلاس کے دوران CDA چیئرمین کی مسلسل غیر حاضری ایک بار پھر سوالیہ نشان بن گئی، جس پر کمیٹی نے شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے سخت ناراضگی ریکارڈ کروانے کا فیصلہ کر لیا۔ کمیٹی کا دو ٹوک موقف تھا کہ نہ ترقیاتی کام مکمل، نہ بر وقت قبضہ، اور اس کے باوجود کروڑوں روپے کی وصولیاں۔ یہ نظام نہیں، کھلا استحصال ہے۔ اراکین نے انکشاف کیا کہ سیکٹر E12 سمیت اسلام آباد کے متعدد زیر ترقیاتی سیکٹرز میں CDA کی بنتے انتظامی عروج پر ہے اور اس ناکامی کی قیمت براہ راست عوام سے وصول کی جا رہی ہے۔ صورتحال سنگین ہونے پر راجہ قمر الاسلام کی کنوینئرشپ میں تحقیقاتی ذیلی کمیٹی قائم کر دی گئی، جو تاخیری کارکردگی اور چارجز کے جواز کا باریک بینی سے جائزہ لے گی۔ ادھر بنی گالہ میں سیوریج منصوبے کی تاخیر پر بھی کمیٹی نے سخت نوٹس لیتے ہوئے فوری اقدامات کی ہدایت جاری کر دی، جبکہ حکام نے ایک ماہ میں PC1 منظوری کی یقین دہانی کرا دی۔ اجلاس میں موٹر وے پر مہنگی اشیاء خورونوش کا بھی معاملہ اٹھایا گیا۔ NHA کو منمانی قیمتوں پر لگام ڈالنے کی سخت وارننگ بھی جاری کر دی گئی۔ قومی اسمبلی کمیٹی کا واضح پیغام تھا کہ عوام پر مزید بوجھ برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ محمد علی مرزا، NTN نیوز، اسلام آباد۔ صدر آصف علی زرداری کی کربلا میں روزہ حضرت امام حسین اور حضرت عباس بن علی پر حاضری۔ گورنر کربلا ڈاکٹر نصیف جاسم الخطابی بھی صدر پاکستان کے ہمراہ تھے۔ صدر مملکت نے دونوں مقامات پر فاتحہ خوانی کی، نوافل ادا کیے۔ صدر مملکت نے حضرت حسین کی قربانی کو حق، عدل اور استقامت کی ابدی علامت قرار دیا۔ صدر آصف علی زرداری نے امت مسلمہ کے امن، اتحاد، سلامتی کے لیے دعا کی۔ آصف علی زرداری نے روزہ حضرت امام حسین پر گفتگو کرتے ہوئے ان کی تعلیمات کو حق، عدل اور انسانیت کے لیے رہنما قرار دیا۔ صدر نے دونوں مزارات کے منتظمین اور مبلغین سے ملاقات کی۔ خبر شامل کریں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے پاکستان کی ترقی کے لیے کی جانے والی کوششوں کے حوالے سے کوئی ابہام نہیں ہے۔ برطانوی جریدے فائنینشل ٹائمز کی جانب سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو کثیر الجہتی خارجہ پالیسی کا ماہر قرار دینے پر تبصرہ کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا برطانوی جریدے نے ڈپلومیسی اور بھارت کے ساتھ جنگ میں کامیابیوں کا کریڈٹ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو دیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ فیلڈ مارشل کی پاکستان کی ترقی کے لیے کی جانے والی کوششوں کے حوالے سے کوئی ابہام نہیں۔ ادھر وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا خارجہ پالیسی کی کامیابی شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کے سر پر ہے۔ خارجہ پالیسی سے پاکستان کا دنیا سے تعلق مضبوط ہوا۔ چین، امریکہ ہمارے ساتھ کھڑا رہے گا، جبکہ عرب ممالک بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ واضح رہے کہ برطانوی جریدے فائنینشل ٹائمز نے بھی چیف آف دی نیول اسٹاف، چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی متاثر کن شخصیت کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں بدلتے عالمی نظام میں مؤثر اسٹریٹجک رہنما قرار دیا ہے۔ حکومت سندھ نے ترقیاتی اسٹریٹجی 2025-26 کے تحت صوبے کی تاریخ کے بڑے ترقیاتی اقدامات کا اعلان کر دیا۔ صوبائی وزیر اطلاعات، ٹرانسپورٹ، ماس ٹرانزٹ شرجیل انعام میمن کے مطابق مجموعی طور پر 1018 ارب روپے کے ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دی۔ شرجیل انعام میمن نے کہا سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں تعلیم کی بحالی کے لیے 1697 اسکولوں کی تعمیر نو پر 340 ارب روپے مختص کیے گئے۔ انہوں نے بتایا صوبے میں 9 نئے کیڈٹ کالجز قائم کیے جائیں گے، جبکہ سکھر میں خواتین یونیورسٹی کا منصوبہ تیزی سے مکمل کیا جا رہا ہے۔ سیلاب متاثرین کے لیے سندھ پیپلز ہاؤسنگ فار فلڈ افیکٹیز اسکیم کراچی سمیت دیگر شہروں میں جاری ہے، جس کے تحت اب تک 20 لاکھ گھروں کی تصدیق، 14 لاکھ افراد کی ادائیگیاں، 10 لاکھ روزگار کے مواقع، 3 لاکھ خواتین کو زمین کے مالکانہ حقوق دیے جا چکے ہیں۔ صحت کے شعبے میں شہریوں کو مفت معیاری علاج کی سہولت فراہم کرنے کے لیے 146.9 ارب روپے SIUT، SICVD، انڈس اسپتال اور سندھ کے بڑے اسپتالوں کو گرانٹس ان ایڈ کی صورت میں فراہم کیے گئے۔ توانائی کے شعبے میں سندھ سولر انرجی منصوبے کے لیے 69.97 ارب روپے مختص کیے گئے۔ شرجیل انعام میمن کے مطابق فورن پروجیکٹ اسسٹنٹس کے تحت 1557.65 ارب روپے کی سرمایہ کاری کو مؤثر انداز میں استعمال کیا جائے گا، جبکہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت گھوٹکی، کنکوٹ پل اور دھابجی انڈسٹریل زون پر کام جاری ہے۔ خبر یہ ہے کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی رہنما ماہرنگ بلوچ کی اشتعال انگیزی کے مقدمے میں بریت کا معاملہ ہے۔ یہ جسٹس خادم حسین نے ذاتی وجوہات کی بنیاد پر درخواست کی سماعت سے معذرت کر لی ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائندے ذیشان ملک سے۔ ذیشان، آگاہ کیجیے گا۔
جی بالکل، بلوچ یکجہتی کمیٹی کی رہنما مارنگ بلوچ کی اشتعال انگیزی مقدمے میں بریت کے معاملے کو پروسیکیوشن کی جانب سے سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا، جس میں جسٹس خادم حسین تنیو نے ذاتی وجوہات کی بنیاد پر درخواست کی سماعت کرنے سے معذرت کر لی ہے۔ عدالت نے درخواست کو دوسرے بینچ کے روبرو مقرر کے لیے چیف جسٹس کو جو ہے وہ خط ارسال کر دیا ہے۔ سیشن عدالت نے بریت کی درخواست پر حقائق کو نظر انداز کیا گیا، ایسا موقف پروسیکیوشن کی جانب سے اپنایا گیا ہے۔ درخواست میں سرکاری وکیل نے عدالت کو آگاہ کیا تھا کہ ملزمہ کے خلاف واضح شواہد جو ہیں وہ موجود ہیں۔ پروسیکیوشن نے ٹرائل کورٹ کے دوران شواہد پیش کرنے ہوتے ہیں۔ مقدمے میں فرد جرم عائد کیے جانے سے قبل ہی بریت کا فیصلہ جو ہے وہ نامناسب قرار دیا گیا ہے۔ پروسیکیوشن کی جانب سے سیشن عدالت نے مارنگ بلوچ کو بریت کی درخواست جو ہے وہ منظور کرتے ہوئے مقدمے سے بری کر دیا تھا، تاہم مارنگ بلوچ کے خلاف قید آباد تھانے میں اشتعال انگیزی کا جو ہے وہ مقدمہ درج تھا، جس میں اس کو سیشن عدالت کی جانب سے بری کر دیا گیا تھا۔ تاہم پروسیکیوشن کی جانب سے اس بریت کے فیصلے کو جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے۔ تاہم جسٹس خادم حسین تنیو نے مقدمے کی سماعت سے معذرت کرتے ہوئے جو فائل ہے وہ واپس چیف جسٹس کو بھجوا دی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ ذیشان ملک ہمیں آگاہ کر رہے ہیں۔ الحمرا آرٹس کونسل لاہور میں کرسمس کے موقع پر خصوصی تقریب کا انعقاد۔ صوبائی وزیر اطلاعات و ثقافت پنجاب عثمہ بخاری نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ صوبائی وزیر اطلاعات عثمہ بخاری نے الحمرا کے مسیحی ملازمین سے ملاقات کی، انہیں کرسمس کی مبارکباد دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے مسیحی ملازمین کے لیے تنخواہ کے بونس کا اعلان کیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے مسیحی ملازمین میں تحائف تقسیم کیے، جبکہ عثمہ بخاری نے مسیحی ملازمین کے ہمراہ کرسمس کا کیک بھی کاٹا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے عثمہ بخاری نے کہا کہ کرسمس کے تہوار پر ہم اپنے مسیحی بہن بھائیوں کی خوشیوں میں برابر کے شریک ہیں۔ انہوں نے کہا اقلیتیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے دل کے بہت قریب ہیں اور مسیحی ملازمین ہماری پہچان اور فخر ہیں، جن کی خدمات قابل تحسین۔ دوسری طرف بھارت میں ہندوتوا نظریے کے تحت اقلیتوں کے خلاف منظم استحصال کے واقعات میں تیزی آ گئی ہے۔ عالمی اور مقامی رپورٹس کے مطابق مودی سرکار کے برسر اقتدار آنے کے بعد مسلم اور مسیحی برادریوں کے خلاف مذہبی تعصب اور نفرت انگیزی نے نام نہاد سیکولر ریاست کا پردہ چاک کر دیا ہے۔ بھارتی جریدے منی کنٹرول کے مطابق دہلی میں انتہا پسند ہندو تنظیم بجرنگ دل نے مسیحی خواتین اور بچوں کو کرسمس کے موقع پر سانتا کلوز کے لباس میں ہراساں کیا اور عوامی مقامات سے بے دخل ہو گئے۔ شرپسندوں نے خواتین کے ساتھ تضحیک آمیز رویہ اپناتے ہوئے انہیں واپس گھر جانے پر مجبور کر دیا۔ ماضی میں بھی بجرنگ دل کرسمس کے موقع پر مسیحی برادری کو خوف و ہراس میں مبتلا کرنے میں ملوث رہی ہے اور گزشتہ سال مدھیہ پردیش، مہاراشٹرا، اتر پردیش، اتراکھنڈ، گجرات اور ہریانہ میں بھی ہراسگی کے واقعات رونما ہوئے۔ ممبئی میں گزشتہ سال بجرنگ دل کے شرپسندوں نے معصوم بچوں کو کرسمس پروگرام میں ہنومان چالیسا پڑھنے پر مجبور کیا تھا۔ عالمی جریدے دی ڈپلومیٹس کے مطابق بھارت میں مسلم اور مسیحی برادری کے خلاف انتہا پسندانہ واقعات خطرناک حد تک بڑھ چکے ہیں۔ بھارت میں مسیحی برادری پر انتہا پسند عناصر کے مظالم میں شدت آ گئی۔ بھارت میں کرسمس کی تقریبات کے انعقاد کو روکنے کے نئے ہتھ کنڈے اختیار کیے جا رہے ہیں۔ بی جے پی کے عہدیدار گرجا گھروں میں داخل ہو کر دھونس دھمکیوں پر اتر آئے۔ انتہا پسندوں نے مسیحیوں کے ساتھ انہیں بھارت میں ہر قسم کے تہوار منانے کی اجازت نہیں دی اور ساتھ ہی دھمکی دی کہ وہ کرسمس منائیں گے تو انہیں ملک سے نکال دیا جائے گا۔ سوشل میڈیا پر ویڈیو تیزی سے وائرل ہو رہی ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے نئی دہلی میں عوامی مقام پر کرسمس منانے والوں کو زبردستی علاقے سے نکال دیا۔ گزشتہ دنوں چھتیس گڑھ میں انتہا پسند ہندوؤں کی جانب سے گرجا گھروں کو نظر آتش کرنے کی اطلاعات سامنے آئی۔ ان واقعات کے خلاف بھارتی سول سوسائٹی نے شدید احتجاج کیا، شرمناک قرار دیا۔ مبصرین کا کہنا ہے سرکاری خاموشی بعض سیاسی عہدیداروں کی حمایت انتہا پسندی کو بڑھاوا دینے کا سبب بن رہی ہے اور اقلیتوں کے لیے بڑھتے ہوئے خوف اور دباؤ کی عکاسی بھی کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ نے افغان طالبان رجیم کی حکومت کے تحت افغانستان کی معیشت کی تباہی حالی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے رپورٹ کے مطابق بتایا ہے طالبان کے غیر قانونی قبضے کے بعد افغانستان معاشی اور سفارتی تنہائی کا شکار ہے اور انسانی حقوق کے فقدان کے سبب ان کی کوئی مالی یا قانونی حیثیت تسلیم نہیں کی گئی۔ اقوام متحدہ کی کاؤنٹر فائنانسنگ ٹیررزم رپورٹ میں بتایا گیا کہ 2025 کے اوائل میں افغانستان کی جی ڈی پی میں 6.5% کمی ریکارڈ کی گئی، جبکہ بے روزگاری کی شرح 75% تک پہنچ گئی ہے۔ معاشی بحران کے نتیجے میں 3 کروڑ سے زائد افراد شدید غربت کا شکار ہیں اور ملک کی کئی برس سے عالمی بینکاری نظام سے باہر ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ افغانستان میں فتنہ خوارج اور داعش خراسان سرزمین سے دہشت گرد کارروائیوں میں بدستور سرگرم ہیں۔
اقوام متحدہ کی یہ رپورٹ پاکستان کے موقف کی بھی توثیق کرتی ہے جو افغان سرزمین سے دہشت گردی کے ٹھوس شواہد دنیا کے سامنے پیش کر چکا ہے۔ پشاور میں اسپیشل بچوں کے عالمی دن کے موقع پر امید اسپیشل ایجوکیشن اسکول کے زیر اہتمام ایک پروقار تقریب کی۔ تقریب میں کور کمانڈر پشاور بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ تقریب کے دوران اسپیشل بچوں نے دلکش ٹیبلوز، ثقافتی پروگرامز، ملی نغموں کے ذریعے اپنی خودداد صلاحیتوں کا شاندار مظاہرہ کیا۔ کور کمانڈر نے بچوں کے سائنسی، فنی، تصویری ماڈلز کا معائنہ کیا، ان کی تخلیقی صلاحیتوں کو سراہا۔ مہمان خصوصی نے امید اسپیشل ایجوکیشن اسکول کے انتھک کاوشوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ بچوں کی صلاحیتوں کو نکھارنے میں یہ ادارہ قابل تعریف کردار ادا کر رہا ہے۔ اسکول میں اس وقت 188 خصوصی بچے زیر تعلیم ہیں، انہیں معیاری تعلیم و تربیت فراہم کی جا رہی ہے۔ تقریب میں اس بات پر زور دیا خصوصی بچوں کی تعلیم و تربیت ایک اجتماعی ذمہ داری ہے۔ امید اسپیشل ایجوکیشن اسکول کے 3 ہونہار طلبہ بین الاقوامی مقابلوں میں پاکستان کی نمائندگی بھی کر چکے ہیں جو اس ادارے کی کامیابیوں کی عکاس ہے۔ تعلیمی میدان سے مزید خبر شامل کریں گے۔ آپ کو بتائیں گے بلوچستان کے ضلع لسبیلا میں طالبات کی خود انحصاری کی جانب ایک اور اہم قدم اٹھا لیا گیا ہے۔ محکمہ تعلیم بلوچستان اور یونیسیف کے باہمی تعاون سے وانگ میں ایک منفرد اسکل سینٹر قائم کیا گیا جو طالبات کو تعلیم کے ساتھ ساتھ عملی ہنر بھی سکھا رہا ہے۔ اس اسکل سینٹر کا مقصد طالبات کو سلائی کڑھائی، بلوچ کڑھائی اور فیشن ڈیزائننگ جیسے قیمتی ہنر سکھا کر انہیں خود مختار بنانا ہے۔ اس وقت سینٹر میں 90 طالبات زیر تربیت ہیں جو مختلف فنی مہارتیں حاصل کر رہی ہیں۔ انسٹرکٹر کے مطابق 6 سے 7 ماہ کے قلیل عرصے میں طالبات نے بنیادی ہنر سیکھ لیے ہیں اور اب عملی کام کی جانب بڑھ رہی ہیں۔ یونیسیف کی جانب سے فراہم کردہ سولر سسٹم اور جدید سلائی کڑھائی مشینوں نے اس سینٹر کو دیگر تعلیمی اداروں سے ممتاز بنا دیا ہے۔ اسکل سینٹر میں 7ویں، 8ویں اور 9ویں جماعت کی طالبات شامل ہیں جنہیں خصوصی ڈیزائننگ کورس، کتابیں اور عملی تربیت فراہم کی جا رہی ہے۔ اس منصوبے کے ذریعے طالبات میں خود انحصاری، خود اعتمادی اور فنی صلاحیتوں کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ مقامی سطح پر ایک نظام کو تعلیم اور ترقی کی جانب ایک مثبت اور حوصلہ افزا پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ پاکستان کوسٹ گارڈز کی انسانی اسمگلنگ کے خلاف بڑی کارروائیاں۔ گزشتہ 2 ماہ کے دوران بلوچستان کے بارڈر ایریا جیوانی سے 123 غیر قانونی تارکین وطن کو گرفتار کر لیا گیا۔ ترجمان پاکستان کوسٹ گارڈز کے مطابق گرفتار افراد بغیر کسی قانونی دستاویزات اور راہداری کے غیر قانونی طور پر ایران سے پاکستان سے ایران سفر کر رہے تھے۔ ابتدائی تفتیش کے بعد تمام گرفتار افراد کو مزید قانونی کارروائی تفتیش کے لیے FIA حکام کے حوالے کر دیا گیا۔ پاکستان کوسٹ گارڈز کا کہنا ہے انسانی اسمگلنگ جیسے سنگین جرم کے خلاف کارروائیاں آئندہ بھی تسلسل کے ساتھ جاری رکھی جائیں گی۔ وطن عزیز کو اس لعنت سے پاک کرنے کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئی کار لائے جائیں گے۔ آپ کو بتائیں گے DIG ٹریفک پیر محمد شاہ کا کہنا ہے رواں سال کے آخری 6 ماہ میں ٹریفک حادثات میں واضح کمی ہوئی ہے۔ نئے نظام کے ذریعے ہیوی ٹریفک کو کنٹرول میں لائیں گے۔ تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے ذیشان ملک سے۔ میں موجود ہوں ٹراما آگاہی واک کے حوالے سے، یہاں پر DIG ٹریفک پیر محمد شاہ صاحب موجود ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ رواں سال جنوری سے لے کر دسمبر تک ٹریفک حادثات ہوتے رہے ہیں۔ جون کے مہینے میں ٹریک سسٹم کے تحت ہیوی جو گاڑیاں ہیں ان کو لایا گیا تھا ٹریفک پولیس کے سرویلنس کے اندر، اس کے بعد واقعات میں کتنی کمی ہوئی ہے؟ شاہ صاحب بتائیے گا۔ دیکھیں جو پہلے 6 ماہ کو اگر ہم دیکھیں تو جو ڈیتھس ہوئی ہیں وہ پچھلے جو 6 ماہ ہیں اس میں تقریباً 150 ڈیتھس کم ہوئی ہیں، تو دیٹ مینس کہ تقریباً ہم 30 ڈیتھس کی ہم بات کر رہے ہیں یا 25 ڈیتھس کی جو ہر ماہ کم ہو رہی ہیں، یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ سملرلی اگر ہم انجریز کی بات کریں تو انجریز بھی 40 ماہانہ کم ہوئی ہیں۔ تو یہ دیکھیں سسٹمز جو ہے نا آہستہ آہستہ روٹ پکڑتے ہیں۔ دیکھیں ابھی لاسٹ مہینہ اگر آپ دیکھیں تو 56 جانیں ضائع ہوئی ہیں، لیکن اگر پچھلے سال اسی ماہ کو دیکھیں تو 92 تھیں۔ تو اگر آپ فرق دیکھیں تو مور دین 40 پیپل وی ہیو سیوڈ۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم بالکل ہی یہ دعویٰ کر کے بیٹھ جائیں کہ چونکہ ہم نے کیمرے لگا دیے یا ٹریکر لگا دیا اب کوئی بھی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا۔ دس از ناٹ پاسبل، پوری دنیا میں ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، لیکن آپ تو اپنے علاقے میں کمپیئر کر کے ہی اپنی ایفیشنسی یا انڈیکس بتا سکتے ہیں۔ میرے خیال میں اس حساب سے اگر ہم 40 یا 45 جانیں ماہانہ بچا رہے ہیں تو یہ سسٹم پھر کام کر رہا ہے۔ جی بالکل، DIG ٹریفک پیر محمد شاہ کا کہنا ہے کہ ٹریفک کے ای چالان سسٹم آنے کے بعد جو ہے وہ حادثات اور اموات میں واضح کمی بھی دیکھنے آئی ہے، اور رواں سال کراچی میں ہی 12,000 جو کیمرے ہیں وہ لگائے جائیں گے جس سے مزید بہتری آئے گی۔ شہر قائد میں دن کے اوقات میں
पर हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई। हुकाम की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक हैवी ट्रैफिक के शहर में दाखिले पर सुबह 6 से रात 10 बजे तक पाबंदी होगी। दिन में हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी 2 माह के लिए लगाई गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक हैवी ट्रैफिक सुपर हाईवे से न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया जा सकेगी। इस तरह हैवी ट्रैफिक और नेशनल हाईवे से गोदाम चौरंगी, यूनुस चौरंगी, दाऊद चौरंगी से जाम सादिक ब्रिज चलने की इजाजत होगी। नॉर्दर्न बाईपास से पराचा चौक, सिमंस चौरंगी, नॉर्दर्न बाईपास से गुलबई, माड़ीपुर से कराची पोर्ट, लिंक रोड, काठोर से ससी टूल प्लाजा हैवी ट्रैफिक को आमदरफ्त की इजाजत होगी। सिंध रेंजर्स और पुलिस ने कराची के इलाके गार्डन में मुकाबले के बाद बदनाम भत्ताखोर जमील छांगा ग्रुप के 2 मुलजिमों को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमों ने चंद रोज कबल गार्डन में जेर तामीर प्रोजेक्ट पर फायरिंग की थी। दूसरी जानिब इब्राहिम हैदरी पुलिस ने भी 2 मुलजिमों को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। कराची में भत्ताखोर माफिया के खिलाफ पुलिस और रेंजर्स की घेराबंदी जारी। गार्डन में रात के मुकाबले के बाद बदनामे जमाना भत्ताखोर जमील छांगा ग्रुप के 2 कारकुनों हमाद उर्फ चील और अब्दुल्ला को मुकाबले के बाद जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमों से भत्ते की पर्चियां, मोबाइल फोन्स और असला बरामद। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुलजिमों ने इंकशाफ किया कि उन्होंने जहांगीर रोड पर वाक़या जेर तमीर अमारत, सोल्जर बाजार में रेस्टोरेंट और 13 दिसंबर को निश्तर रोड गार्डन में भत्ता न देने की वजह से फायरिंग करके 2 अफराद को जख्मी किया था। मुलजिमों के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में भत्ताखोरी, दहशतगर्दी और इक़दाम कत्ल की FIR दर्ज हैं। इब्राहिम हैदरी पुलिस ने डाकुओं एजाज और मुश्ताक को जख्मी हालत में गिरफ्तार करके गैर कानूनी असला, मोटरसाइकिल और रकम बरामद कर ली। बल्दिया नंबर 4 में लकड़ी के गोदाम से तशद्दुद लाश मिली, जिसे सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मकतूल की शिनाख्त 61 साला मोहम्मद अली के नाम से हुई। उधर मच्छर कॉलोनी में घर के अंदर फायरिंग करके पसंद की शादी करने वाले जोड़े को भी कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक जैनब और अतीक ने 5 माह कबल शादी की थी। खातून ने 3 रोज कबल वालिद से राब्ता किया था। कैमरा टीम के साथ ईशान मलिक, NTN न्यूज, कराची। तुर्किया में तैयारा उड़ान भरने के बाद गिरकर तबाह हो गया। तैयारा हादसे में लीबिया के फौजी सरबराह भी जाँ बहक हो गए। तुर्किया के दारुल हुकूमत अंकारा में SN बोगा एयरपोर्ट से लीबिया के दारुल हुकूमत ट्राबलस के लिए उड़ान भरने वाले तैयारे में अचानक तकनीकी खराबी पैदा हो गई। उड़ान भरने के 30 मिनट बाद तैयारे का एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से राब्ता मुनक़ता हो गया, जिसके बाद तैयारे ने दोबारा अंकारा की जानिब रुख मोड़ने की कोशिश की। ताहम लैंडिंग से कबल ही तैयारा हादसे का शिकार हो गया। तैयारे में लीबिया के चीफ ऑफ स्टाफ समेत 5 अफराद सवार थे। लीबिया के वज़ीर आज़म अब्दुल हमीद अल दबिया ने आर्मी चीफ के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक लीबिया के जनरल मोहम्मद अली अल हदाद ने आज तुर्किया का दौरा किया, जहां उन्होंने तुर्किया के वजीर दिफा से मुलाकात की। तुर्किया से वापसी के दौरान जनरल मोहम्मद अली अल हदाद का तैयारा हादसे का शिकार हुआ। तुर्किया ने वाक़े के बाद फिजाई हुदूद आर्जी तौर पर बंद कर दी, जबकि सर्च एंड रेस्क्यू टीमों और सिक्योरिटी इदारों को हाई अलर्ट कर दिया। दूसरी जानिब तुर्क वजीर दाखिला ने बताया तैयारा शाम 8:10 पर रवाना हुआ, जबकि 8:52 पर राब्ता मुनक़ता हुआ। तैयारे की जानिब से हिमाना के करीब हंगामी लैंडिंग की इत्तला मिली, जिसके बाद तैयारे से दोबारा राब्ता कायम ना हो सका। खबर देंगे पाकिस्तान के कायम मकाम मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून ने कहा है कि तसादुम से गुरेज किया जाए। ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक तमाम उमूर का हल मुकालमे के जरिए ही मुमकिन है। ईरान के जौहरी मामले पर सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब करते हुए पाकिस्तान के कायम मकाम मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून ने कहा किसी मुतबादिल इंतजाम के तय पाने तक JCPOA के फ्रेमवर्क को बरकरार रखा जाना चाहिए। उनका कहना था कि हालिया महीनों में काउंसिल के अंदर और बाहर इख्तलाफात मजीद गहरे हो गए हैं, जिसके नतीजे में इसके मसले के हल के लिए मजीद दूर जा रहे हैं। सिफारतकारी को कामयाब होने के लिए मजीद वक्त दिया जाना चाहिए। सऊदी अरब में मस्जिद नबी के मौसिन शेख फैसल नोमान 25 बरस तक अजान देने की सादत हासिल करने के बाद इंतकाल कर गए। मस्जिद इंतजामिया के मुताबिक शेख फैसल नोमान का इंतकाल 23 दिसंबर को हुआ। उन्हें नमाज फजर के बाद मदीना मुनव्वरा के तारीखी जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। शेख फैसल नोमान को सन 2001 में मस्जिद नबी का मौज़िन मुकर्रर किया गया था। मस्जिद इंतजामिया की जानिब से मौज़िन के आखिरी अजान की वीडियो भी शेयर की गई। सऊदी मीडिया के मुताबिक अजान देना शेख फैसल नोमान के खानदान की रवायत रहा। उनके वालिद और दादा दोनों मस्जिद नबी में मौज़िन के फ़राइज़ अंजाम देते रहे। शेख फैसल नोमान के वालिद को सिर्फ 14 साल की उम्र में मौज़िन मुकर्रर किया और वो 90 बरस से ज़ायद उम्र तक इस खिदमत पर फाइज रहे। शेख फैसल नोमान अपने वालिद के इंतकाल के बाद इस मनसब पर फाइज हुए। दहाइयों तक इस मुक़द्दस फरीज़े को सर अंजाम दिया। मस्जिद हराम, मस्जिद नबी के मजहबी उमूर के सरबराह शेख डॉक्टर अब्दुल रहमान अल सुदैस ने मरहूम के इंतकाल पर गहरे रंज का इजहार किया और अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया। मरहूम के लिए मग़फ़िरत की दुआ की। मुल्क के मौसम के हवाले से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे मुख्तलिफ शहरों में मजीद बारिश और बर्फबारी ने मौसम दिलफरेब बना दिया है। वादी नीलम में तीसरे रोज भी वक्फे वक्फे से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा। सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया।
بالائی علاقوں میں 2 فٹ سے زائد تک برفباری ریکارڈ کی گئی۔ مظفر آباد میں پہاڑوں پر برفباری کا سلسلہ تھم گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق لاہ میں پارا -8، گوپس میں -4، کالام اور کوئٹہ میں -3 ریکارڈ کیا گیا۔ قلات میں درجہ حرارت -2 اور مالم جبہ میں -1 سینٹی گریڈ رہا۔ ادھر ملک بھر میں آج دھند چھائے رہنے کا امکان ہے۔ انڈر 19 ایشیا کپ کے فائنل میں بھارت کو بدترین شکست کے بعد انڈر 19 کرکٹ ٹیم کے مینٹور اور سابق قومی کپتان سرفراز احمد کی انسٹا سٹوری وائرل۔ اتوار کو دبئی میں کھیلے گئے ایشین کرکٹ کونسل انڈر 19 ایشیا کپ کے فائنل میں پاکستان نے سمیر منہاس کی شاندار بیٹنگ کی بدولت بھارت کو 91 رنز کے بھاری مارجن سے شکست دے کر ٹرافی اپنے نام کی۔ پاکستان پہنچنے کے بعد انڈر 19 کرکٹ ٹیم نے وزیر اعظم شہباز شریف اور پھر چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات کی۔ منگل کو سرفراز احمد نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ہاتھ ملاتے ہوئے تصویر پر شیئر کی اور لکھا کہ السلام علیکم سر، سرفراز احمد رپورٹنگ مشن مکمل ہوا۔ سرفراز احمد کی انسٹا سٹوری سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ ہنسی بکھیرتے تھے ہر گلی اور ہر راہ میں، معین اختر کی یادیں رہیں گی ہمیشہ ساتھ میں۔ پاکستان ٹیلی ویژن، فلم اور اسٹیج کے بے تاج بادشاہ معین اختر کا 75واں یوم پیدائش آج منایا جا رہا ہے۔ مزید تفصیلات محمد اسد کی اس رپورٹ میں۔ معروف کامیڈین معین اختر کی 75ویں سالگرہ آج منائی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں ان کے مداح مختلف تقریبات میں ان کی یاد تازہ کریں گے۔ لاجواب ڈائیلاگ ڈیلیوری اور ہر کردار میں حقیقت کا رنگ بھر دینے کا فن رکھنے والے معین اختر کو اگر پاکستانی تاریخ کا سب سے ورسٹائل فنکار کہا جائے تو شاید غلط نہ ہوگا۔ ٹی وی ڈرامے ہوں یا پھر سلور اسکرین، معین اختر نے ہر جگہ اپنی لازوال اداکاری کے انمٹ نقوش چھوڑے۔ ڈرامہ سیریل روزی میں وہ اپنے فن کی بلندیوں پر نظر آئے۔ صرف یہی نہیں، آنگن ٹیڑھا انتظار فرمائیے، بندر روڈ سے کماڑی، ہاف پلیٹ اور ای ٹرین جیسے بے مثال ڈراموں میں بھی معین اختر کی اداکاری آج بھی ان کے مداحوں کے ذہنوں میں تازہ ہیں۔ معین اختر کے اسٹیج شو ڈراموں میں بڈھا گھر پر ہے، یس سر عید، نو سر عید، بے بیاں معین اختر، بکرا قسطوں پر آپ کی یادگار اسٹیج شو ہیں۔ پاکستانی عظیم فنکار 22 اپریل 2011 کو جہان فانی سے کوچ کر گیا۔ کراچی بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات میں التوا پر کراچی بار کے وفد نے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس ظفر احمد راجپوت سے ملاقات کی اور اپنے تحفظات سے آگاہ کیا۔ خبر کی اپڈیٹ لیتے ہیں نمائندہ NTN نیوز ذیشان ملک سے۔ جی ذیشان۔ بالکل، کراچی بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات جو ہے بار بار التوا کا شکار ہو رہے تھے۔ آج کراچی بار کے وفد نے جو ہے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ ظفر احمد راجپوت سے ملاقات کیا۔ ملاقات میں سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر حسین جمالی جو ہے وہ بھی موجود تھے۔ کراچی بار نے جو ہے وہ چیف جسٹس سے چیف الیکشن کمشنر کی تقرری کی درخواست کی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے یقین دہانی کروائی ہے کہ ایڈمن کمیٹی کا اجلاس جلد طلب کر کے چیف الیکشن کا کمشنر کا تقرر جو ہے وہ کر دیا جائے گا۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے الیکشن پر ہوائی فائرنگ کے حوالے سے بھی تحفظات کا اظہار کیا ہے، جس پر صدر کراچی بار نے یقین دہانی کروائی ہے کہ ہوائی فائرنگ جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ ہوائی فائرنگ کی صورت میں قانون نافذ کرنے والے ادارے اور سندھ بار کونسل کارروائی کریں گے۔ کراچی بار کی مدت جو ہے وہ 31 دسمبر تک ہے۔ چاہتے ہیں کہ جمہوری تسلسل جو ہے وہ برقرار رہے اور الیکشن ہو جائے۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ سے ملاقات میں ضابطہ اخلاق سے متعلق جو گفتگو بھی ہوئی ہے، امیدوار یقینی بنائیں گے کہ غیر متعلقہ افراد الیکشن میں شامل نہ ہو۔ ایسا سیکرٹری کراچی بار کا موقف جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کی تقرری کے بعد امیدواروں کی مشاورت سے الیکشن کی تاریخ کا جو ہے اعلان کیا جائے گا۔ جی، نیوز بلیٹن سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز۔